نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی پر کوئی لگام لگانے والا نہیں۔ یہ نحوست پھیلتی ہی جا رہی ہے اور اس پر سے ماں باپ کے شوق کہ اپنے بچے اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے۔ میں ایسے ماں باپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو خبر بھی ہے کہ آپ اس اعلیٰ تعلیم کے چکر میں اپنی اولاد کو دین سے کتنا دور کر رہے ہیں؟ اور ایک بات جس کو سوچ کر میرے دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر بچے یا بچی ذہین ہو، انٹیلیجنٹ ہو، تو والدین کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آئے گا کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں گے، اپنی اولاد کو انجینئر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے یا کوئی سرکاری ملازم بنائیں گے۔ میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی اولاد کو سرکار کا نوکر بنایا ہوتا تو آپ کو سرکاری نوکر بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن افسوس صد افسوس والدین کے ذہن میں یہ خیال آتا ہی نہیں۔ اور اگر یہ خیال آتا بھی ہے کہ بچوں کو دین کا عالم بنا دیں، حافظ قرآن بنا دیں، تو ان بچوں کے لیے جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، آج امت کا جو یہ حال ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف مسلمان ہی ہیں۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ لوگ ہم نے ایک ہی جھونکے میں کھو دیے، وہ لوگ ہم نے ایک ہی جھونکے میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا جنہیں آسمان نے خاک چھان کر۔ آپ انصاف کے ساتھ ایک بات بتائیں، اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں تو میری بات پر غور کریں اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں کے لیے غیرت سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کی ذمہ داری تو اکثر ماؤں کی ہوتی ہے، تو میں ماؤں سے ہی خصوصی طور پر مخاطب ہوں اور میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر بچوں کو اسکول بھیجنا ہو تو پہلے آپ اسے اٹھاتی ہیں، بڑے پیار سے اسے بڑے لاڈ سے اٹھاتی ہیں اور نہلاتی ہیں، اسے صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہیں، اس کے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں، پھر کھلا پلا کر اسے اسکول چھوڑ کر آتی ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے بچے کو اس کتاب کی تعلیم دینے کے لیے بھیجتی ہیں جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اگر تمہارے پاس اگر تم لا سکتے ہو تو اس کتاب کے مثل کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے۔ اگر آپ اس کتاب کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں تو آپ کیا طرز عمل اختیار کرتی ہیں؟ نہ بچے کو نہلایا ہے، نہ اسے صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر بچے نے رات کو سوتے وقت پیشاب کر دیا تھا تو آپ اسی ناپاکی کی حالت میں اپنے بچوں کو اسی طرح قرآن پڑھنے بھیج دیتی ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتی کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر نہ بنائیں، بے شک آپ بنائیں، لیکن اسے ایک اچھا انسان بھی بنائیں، اسے حلال اور حرام کی تمیز بھی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر نہ بنائیں بلکہ نمازی ڈاکٹر بنائیں۔ آپ اپنے بچوں کو صرف انجینئر نہ بنائیں بلکہ نمازی انجینئر بنائیں، تاکہ مسلمانوں کی یہ ذبح حالی ختم ہو سکے، مسلمان پستی سے نکل کر بلندیوں پر فائز ہو سکے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، ورنہ وہی اولاد کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت کرے گی کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ نے مجھے کبھی یہ بات بتائی ہی نہیں کہ نماز کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، مجھے اس کی ضرورت بتائی ہی نہیں۔ میری ماں نے مجھے صبح صبح اٹھایا کہ بیٹا اٹھ، اسکول جانا ہے، کیونکہ اگر اسکول نہیں جائے گا، پڑھائی نہیں کرے گا تو پھر تجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، تیرے پیٹ کی آگ کو کون بجھائے گا۔ میری ماں نے مجھے بھوک کی آگ سے ڈرایا، مجھے پیٹ کی آگ سے ڈرایا، لیکن مجھے جہنم کی آگ سے نہیں ڈرایا۔ اگر میری ماں نے مجھے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہوتا تو میں بھی نماز پڑھتا، مجھے بھی یہ ساری باتیں معلوم ہوتی کہ مجھے قیامت کے دن تیرے سامنے یہ جواب دینا پڑے گا۔ تو اے میرے رب، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میرے والدین نے مجھے صرف دنیاوی تعلیم دی، میرے والدین نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کا سوال تو میرے والدین سے کر۔ وہ بچے جن کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں، جن کے لیے آپ دن کو دن نہیں، رات کو رات نہیں سمجھتے، دن رات خون پسینے کی کمائی اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ذرا غور کریں کہ جب وہی بچے کل قیامت کے دن آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے تو آپ اس وقت کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوں گے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم تو دیں ہی، ساتھ ہی ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
آج بچیاں اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں اور پردے کا مانو جنازہ ہی نکل گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہیں، ان کی کنیز ہونے کے باوجود بے پردگی کے عالم میں گھر سے نکلتی ہیں، اور اگر دوپٹہ رکھ بھی لیا تو بس فیشن کے لیے، میک اپ نہ خراب ہو جائے، کہیں چہرے پر دھول نہ پڑ جائے۔ اللہ کی پناہ، ایسی سوچ سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور زہ نصیب، اگر کسی نے پردہ کر بھی لیا، حجاب لگا بھی لیا، تو پھر نقاب اتنا چست اور اتنا تنگ ہوتا ہے کہ بدن کی پوری ساخت اور بناوٹ نظر آتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایسا نقاب لگانا کہ جس میں ڈیزائن بنا ہوا ہو، جس میں پھول پتیاں بنے ہوئے ہوں، جو بھڑکیلے رنگ کو ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کی نگاہیں عورتوں کی طرف پڑے، تو ایسا نقاب لگانا بھی حرام ہے۔ تو پھر میں کہنا چاہوں گی ان عورتوں سے جو نقاب تو پہنتی ہیں، جو حجاب تو لگاتی ہیں، لیکن فیشن میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پر غور کریں اور اللہ کے واسطے اس حرام کاری سے بچیں، ورنہ آپ کا یہ پردہ قیامت کے دن آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ارے تمہیں حجاب باندھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اسلام نے تمہیں پردے کا حکم دیا، اسلام نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا، پردے میں رہ کر باغیرت عورت بن کر زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ پردہ تو یہ ہے کہ عورت کسی مرد کے قریب سے بھی اگر گزر جائے تو اس مرد کو یہ خبر نہ ہو کہ اس کے پاس سے کسی عورت کا گزر ہوا ہے۔ پردہ تو یہ ہے کہ ایک چادر میں 70 پیوند لگے ہونے کے باوجود اس کے پردے کا عالم یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جنت کی حوریں جھانک جھانک کر اس عورت کو دیکھتی ہوں، اور اگر اس کے دامن کو نچوڑ دیا جائے تو اس پانی سے فرشتے وضو کر لیا کریں۔ لیکن آج پردے کے نام پر جو بے پردگی پھیلی جا رہی ہے، پردے کا جو جنازہ نکال دیا جا رہا ہے، اس پر بہت ہی افسوس کا عالم ہے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اللہ کے واسطے آپ ایسے اسکول اور کالج میں نہ جائیں جہاں آپ کو پردے کی اجازت نہ ہو، بلکہ ہندوستان تو جمہوری ملک ہے، ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تو اگر آپ اسکول یا کالج میں جاتی ہیں تو آپ اپنے پردے کا خاص اہتمام کریں۔ اگر آپ کو پرمیشن نہیں ملتی، اگر اسکول میں بے پردگی ہوتی ہے، کالج میں بے پردگی ہوتی ہے، تو اللہ کے واسطے ایسے اسکول اور کالجوں کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں اور ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو پردے سے نہ روکا جائے، جہاں آپ کی عزت کی جائے، آپ کے مذہب کی عزت کی جائے۔ اور ایسی جگہ بھی اس دنیا میں موجود ہے اور ہمارے ہندوستان میں بھی موجود ہے۔ ایسی تعلیم کیا کام آ سکتی ہے جو عورت کو بے پردہ کر دے؟ بلکہ عورت کا تو معنی ہی ہوتا ہے پردہ کرنے کی چیز۔ جب پردہ کرنے کی چیز کو بے پردہ کر دیا جائے تو پھر پردے کا نام ہی کیا رہ جائے گا۔ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ باشعور عورت پورے معاشرے کو سنوار سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کو دینی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کو اور پورے عالم اسلام کو آج دینی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک کالج کی چھٹی ہوئی جس پر بچیاں کالج سے نکلی اور انہوں نے حجاب لگایا ہوا تھا، اپنے چہروں کو ڈھکا ہوا تھا، چہروں کو ڈھک کر کے وہ کالج سے نکلتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے چند لڑکے بھی لگ جاتے ہیں جو اپنی بائک میں سوار ہوتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چھیڑخانی کیا کرتے ہیں۔ تو وہ بچیاں جلدی سے بس اسٹاپ کے پاس پہنچتی ہیں اور جیسے ہی بس آتی ہے وہ بس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ بس پوری کھچاکھچ بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا جسم ایک دوسرے سے مس ہوتا ہے، لوگوں کا جسم ایک دوسرے سے ٹچ ہوتا ہے، اور وہ لڑکے اتنے بدماش کہ انہوں نے اپنی بائک کو بس اسٹاپ پر ہی کھڑا کر دیا اور بس میں وہ لوگ بھی چڑھ گئے اور ان لڑکیوں کے پاس جا کر کے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ اتنے بھیڑ بھاڑ میں کسی کا کسی پر دھیان نہیں رہا، اور انہی نوجوان لڑکوں میں سے وہ سارے لوگ جب بس رکی تو اتر گئے، اور ساری لڑکیاں بھی اتر کر جب اپنے گھر کو چلی گئیں تو ان نوجوان لڑکوں میں سے ایک لڑکا جو سب سے آخر میں اپنے گھر کو جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن رو رہی ہے اور اس کے سامنے اس کے ماں باپ بیٹھے ہیں۔ تو وہ بھائی غصے میں جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری بہن تجھے کس نے رلایا ہے، کیا وجہ ہے کہ تو رو رہی ہے؟ بہن کھڑی ہوتی ہے اور غیرت سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرے جیسا بھائی ہونے سے بہتر تھا کہ میرا کوئی بھائی ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے تجھے بچپن میں ہی تجھے اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، تیرا بھائی ہونے کے باوجود بھی تو نے میری حفاظت نہیں کی۔ تو لڑکا بڑے ہی معصومانہ انداز میں اس سے پوچھتا ہے کہ اے میری بہن، تو ایسا الزام کیوں لگا رہی ہے، تو مجھے اس طرح کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کی بہن غصے میں اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ سچ سچ بتانا، آج جب ہم لوگوں کی کالج کی چھٹی ہوئی
تو میری سہیلیاں کالج سے جب نکلی تو ان کے پیچھے چند لڑکے تھے جو تمہارے دوست تھے اور ان میں تم بھی شامل تھے، اور تم ان لڑکیوں کو چھیڑ رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لڑکیاں بس میں چڑھ گئیں تو تم اپنی بائک کو کھڑی کر کے تم سب بھی بس میں چڑھ گئے اور ان لڑکیوں کو چھیڑنے لگے۔ تو قسم خدا کی تم نے جس لڑکی کو چھوا تھا، جس لڑکی کو چھو کر کے تم مزے لے رہے تھے، اللہ کی قسم وہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہ تمہاری بہن تھی اور وہ میں تھی۔ اس بات پر اس لڑکے کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو میں بتانا چاہوں گی اپنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے بھی کہ ان کے ساتھ یہ ہوا اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے پردہ تو کیا تھا لیکن آدھا ادھورا پردہ کیا تھا۔ اگر وہ لوگ جیسا کہ پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طور پر پردہ کرتی تو کسی کی مجال نہیں کہ ان کی طرف گھور کر کے بھی دیکھے، شیطان کی بھی یہ مجال نہیں کہ ان عورتوں کی طرف دیکھتا۔ تو پھر انسان تو انسان ہے۔ اور میں ان مردوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ صرف ایک جانب سے، صرف ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے۔ تو صرف عورت کے پردہ کرنے سے ہی بات بس نہیں ہو جائے گی بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔